رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رفتیں کیوں نہ ہوتی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے اتنے محبوب کیوں نہ بنتے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے تذکرے کیوں نہ ہوتے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لیں، حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لیں، حسین زینب دی اک دا تارا حسین بائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا حسین زہرا دا پھول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے ساقی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ حق تو حسین بدلے، وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، دیکھ حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری اے کربلا دا، حسین قاری اے کربلا دا، تو نماز دے اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا گرانا پاکے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گرانا پاکے، افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، پس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، پس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آج 8 محرم الحرام ہے، محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں 60 ہجری تھی، محرم کا مہینہ تھا، ایک اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑا سانحہ پیش آیا تھا جو 10 محرم الحرام کو آیا، پوری دنیا کے مسلمان جن جن کو پتہ چلا جس وقت اطلاع ہوئی غم زدہ ہوئے رنجیدہ ہوئے، میری مراد کربلا کا وہ میدان جو اپنی دھوپ اپنی تپش برسا رہا تھا، وہاں ایک خاندان صرف الہ کلمات اللہ کی سر بلندی کے لیے، صرف اپنے خاندان اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ساری قربانیاں دے رہا تھا، آج اسی خاندان کی اور اس خاندان کے لیڈر کی، اس خاندان کے سربراہ کی، اس خاندان کے رہنما کی باتیں کریں گے۔ میری مراد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلندیاں کیوں نہ ملتی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رفتیں کیوں نہ ہوتی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ امت کے لیے اتنے محبوب کیوں نہ بنتے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے تذکرے کیوں نہ ہوتے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں کہ جس علی کی تربیت میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو بچپن میں ہی مسلمان ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پروان چڑھتا ہے، ہاں حسین کی عظمتیں کیوں نہ بڑھتی، حضرت حسین اس فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے پیدا ہونے والے ہیں جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں، ہاں ایسی اعلیٰ تربیت کہ علی کا بھی نام ہے، علی کا بھی صحابہ میں اعزاز ہے اور ازواج مطہرات میں اور اس وقت کی عورتوں میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ایک نام ہے، چرچا ہے، زہد میں تقوی میں طہارت میں اور عبادات میں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں، جیسے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی عابدہ ہے، ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں اور مجاہد ہیں، جنگجو ہیں، دین کے اوپر ڈٹنے والے ہیں۔ ہاں جب یہ دونوں کی شادی ہوئی، جو اس شادی کے بعد 1 سال کے بعد 9 ماہ کے بعد جو لگتے جگر پیدا ہوئے، جو اولاد آئی ہے، پہلے حضرت
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حسن کے 11 ماہ بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے گھر میں آنکھیں کھولی ہیں جو روشن تھا، جو چمکتا ہوا تھا، جو دمکتا تھا، ہاں جو دنیا کے لیے چراغ تھا، ایسے گھر میں تربیت پائی ہے جو دونوں ہی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت تھے، دنیا کے لیے بہت بڑی دلیل تھے اور رہنمائی اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایک آئیڈیل تھے۔ اس گھر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی ہے۔ پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی پرورش اپنی جگہ، تربیت اپنی جگہ، ہاں پھر ان بچوں کو تربیت ملی ہے کائنات کے سردار، تمام نبیوں کے امام، امام الانبیاء، میرے اور آپ کے پیارے نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی ان نواسوں کو ملی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی پیدائش ہوتی ہے، حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں تو گھر تشریف لے جاتے ہیں اپنی بیٹی کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے حضرت حسن کو پیش فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا بیٹا ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، دکھایا گیا تو پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے بدلایا، حرب رکھا ہے۔ فرمایا یہ تو حسن ہے۔ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ تو حسن ہے، یہ تو حسن ہے۔ پھر وقت گزرا، حضرت حسین کی پیدائش ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو سفید کپڑے میں لپیٹا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک فرما رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کان میں اذان فرما رہے ہیں اور بائیں کان میں تکبیر کہہ رہے ہیں۔ پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرب رکھا ہے۔ حضرت علی جنگجو تھے، مجاہد تھے، سپہ سالاروں والی حیثیت تھی، ایک بڑے جرنیل تھے، تو اسی لیے نام بھی ویسا چن رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور فرمایا علی یہ تو حسین ہے، یہ تو حسین ہے، یہ تو حسین ہے، حسین نام رکھ دیا۔ نام پیارے نبی نے رکھا، گٹی پیارے نبی نے دی جس کو تحنیک بولا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ اذان و تکبیر کہی ہے، وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جو اذان و تکبیر دی ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اذان نہیں دی، لیکن مشروع ہے، سنت ہے، ثواب بہت بڑا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اتنی عظمتیں کیوں نہ ملتی کہ تحنیک کائنات کے سردار سے ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں کوئی چیز چبائی، کھجور زیادہ روایات میں آتا ہے چبائی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تالوں میں لگا دی۔ یہ تحنیک کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا آدمی ہو جو نیک ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، ہم اس سے تحنیک کروائیں۔ جب وہ اچھے اخلاق میں آئے، اچھی تربیت ہوئی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں یار اس کو پتہ ہے گٹی کس کی ہے؟ اس کو میرے فلاں شیخ کی گٹی ہے، وہ بڑے اللہ والے تھے۔ تو ادھر تو کائنات کا سردار جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تحنیک فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت حسین کی عظمتیں کیوں نہ بڑھیں، پھر حضرت حسین کی عظمتیں کیوں نہ بڑھیں، پھر حضرت حسین اتنے جری کیوں نہ بنے، دین پر ثابت قدم کیوں نہ بنے۔ پھر رفتہ رفتہ یوں ہی تربیت پاتے ہیں، بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر علیحدہ ہے، حضرت علی کی نظر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر ہے۔ یہ سارے کے سارے جلیل القدر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیسی تربیت فرمائی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاڈلوں کے ساتھ بہت پیار ہے، گھر سے نکلتے ہیں لاڈلوں کو دیکھنے کے لیے، مسجد سے نکلتے ہیں لاڈلوں کو دیکھنے کے لیے، ہم بازار میں جا رہے ہیں تو عجیب شفقت کا، عجیب پیار کے جملے ہیں۔ باہر نکلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کا واقعہ ہے، حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا میں اپنی کسی ضرورت کے لیے رات کو، سردیوں کی رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دروازہ بجایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر لپٹی ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف تھوڑی تھوڑی حرکت ہو رہی ہے۔ تو میں نے اپنی جو بات تھی، جو کام آیا تھا وہ پورا کیا۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ
کیا اٹھایا ہوا ہے، کیا چیز آپ کے ہاتھوں میں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو ہٹایا تو حسن و حسین تھے۔ کون تھے؟ حسن و حسین تھے۔ ایک طرف حضرت حسن ہے، دوسری طرف حضرت حسین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے تو محبت فرما۔ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے تو محبت کر۔ یہ حضرت حسنین کریمین رضوان رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دعوت کے لیے نکلے، ہم ساتھ ہیں، جا رہے ہیں، حضرت حسنین کریمین کھیل رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو پہلے، اور یہ طریقہ بھی ہے، لیڈر آگے بھی ہوتا ہے، بعض پیچھے بھی ہوتا ہے، اپنے متحدوں کو لے کر جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی قدم اٹھائے، آگے ہو گئے، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب دیکھا تو وہ حضرت حسنین کریمین گلی میں کھیل رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف لپکے، اس کی طرف قدم اٹھائے تو ادھر ادھر جیسے بچہ بھاگتا ہے بھاگنا شروع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنسانا شروع کر دیا، انہیں ہنسانے لگے، جیسے بچے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ایسے ہنسایا اور پاس بلا کر بوسہ دیا اور چل پڑے۔ تو یہ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیسی محبت کر کے دکھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، ممبر پر حضرت حسنین کریمین سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے ہیں، ابھی بچے ہیں تو آ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں کبھی چل رہے ہیں۔ تو حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اپنے خطبے کو بند کیا، گفتگو کو بند کیا اور حسنین کریمین کو اٹھایا اور پاس لائے، پھر گفتگو شروع کی۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک یا اللہ تو نے سچ فرمایا ہے، اولاد ایک آزمائش ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ ہیں اور پیار ہیں۔ صرف یہ لاڈ ہی نہیں ہے، تربیت بھی دیکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں، لیڈر ہیں، اور لوگوں کے زکوٰۃ کے مال آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑا ہوتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحقین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ کھجوریں آئی ہوئی ہیں، گھر میں پڑی ہیں، حسنین کریمین کھیل رہے ہیں، ان دونوں میں سے حضرت حسن نے یا حضرت حسین نے کھجور کو اٹھایا، منہ میں ڈالا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اتنی کڑی نظر ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی یعنی کہ اچھی تربیت، اتنی اعلیٰ تربیت، اعلیٰ ذات ہے، اعلیٰ صفات والی ذات ہے، اعلیٰ شخصیت ہے، اعلیٰ تربیت ہوگی۔ تو دیکھا تو فوراً بلایا اور انگلی ڈالی گئی، یا پھر کہا گیا آہ کر کے اپنے وہ جو کھجور کھائی تھی منہ میں تھی، ابھی اندر نہیں گئی تھی، اس کو نکال دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے سیدوں کے لیے صدقے کو حرام کر دیا، اس لیے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، بچہ ہی ہے، نہیں، یہ ابتدا میں ہی ہم نے ہر چیز کا خیال کرنا ہے۔ تربیت ہو رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، صحابی نے دور سے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیسی سواری ہے، کیسی ان کو سواری ملی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سوار نہیں دیکھتے کیسے ہیں، سوار نہیں دیکھتے کیسے ہیں؟ تو سوار بھی اعلیٰ ہیں، سواری بھی اعلیٰ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ پھر صحابہ نے بھی محبت دی ہے، صحابہ بھی بڑے ہیں، صحابہ نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم سیکھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کھیلا کرتے تھے، ان سے تربیت پایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی صحابہ کی محبت کے بے مثال واقعات نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلتے ہیں، ان کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پاس جا کر ان کے کپڑوں کو جاڑتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے وظائف کا عجیب انتظام ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شورا کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کہا آپ کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو نہیں آنے دینا۔ میٹنگ ہو رہی تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو کہا کہ بابا جی میٹنگ کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کوئی حکومتی، تو اس لیے باہر بیٹھے ہیں، منع کیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رک گئے، پھر دروازہ جب بلایا گیا تو بتایا بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسین آپ کب کے آئے ہیں؟ کہا مجھے تو دیر ہو گئی آئے ہوئے کو۔ کہا آپ آ جاتے، آپ کیوں رکے؟ کہا کہ باہر عبداللہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا ان کے لیے، اوروں کے لیے اجازت نہیں تھی، حسین آپ کے لیے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت حسین کو کیا فرمایا؟ آپ کے لیے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ آ جاتے، آپ تو ہمارے لیے بہت معزز ہیں، احترام والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں، بزرگ صحابہ میں ہیں اور حافظ الحدیث ہیں، یہ درس دے رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے، درس دے رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، پاؤں پہ مٹی لگ گئی۔ ایک یہ واقعہ آتا ہے کہ جنازے سے کسی سے آ رہے تھے، جنازے سے آ رہے تھے، کسی جگہ پہ رکے تو پاؤں پہ گرد پڑ جاتی ہے، ویسے تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ویسے یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں درس دے رہے تھے، یہ آتے ہوئے کسی جگہ پہ گارا لگ گیا پاؤں پر، تو یہ جب آئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی دستار کو اتار کر پاؤں کو صاف کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ منع کر رہے ہیں کہ آپ ہم بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ بڑی عمر والے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ کہا میں بڑی عمر والا ہوں لیکن عزت آپ کی محبت آپ کے نانا کی وجہ سے احترام آپ کا زیادہ ہے، احترام آپ کا زیادہ ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے بڑے ہوئے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے روایات کو یاد کیا، دعاؤں کو یاد کیا، نماز کو سیکھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن بھی ہے، بہت اہل علم میں شمار ہوتا ہے، اور حج بہت زیادہ کرنے والے تھے، عبادات بہت زیادہ کرنے والے تھے، عاجزی بھی بہت زیادہ کرنے والے تھے، لوگوں کے اندر خرچ کرنے والے بھی بہت تھے، عاجزی، انکسار، عبادات، اور پھر صحابہ کے ساتھ مل جل کے رہنے والے تھے، اور نمازی پکے تھے، تلاوت پکی تھی۔ تلاوت کا ثبوت اور نمازوں کا ثبوت تو کربلا بھی دے رہا ہے، کربلا بھی گواہی دے رہا ہے کہ نواسہ رسول جیسے میدان میں لڑ رہا تھا ویسے قرآن بھی پڑھ رہا تھا، جیسے نواسہ رسول میدان میں اپنی جان کی قربانی دے رہا تھا اور دشمن کے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہاں نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلا کرتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیٹھ پر چڑھ گئے، کمر پر چڑھ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا، یہ محبت امت کو سکھائی ہے۔ پھر اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ہے، اہل بیت کے خاندان کے ہر فرد کے ساتھ محبت کرنا ایمان والوں کا حصہ ہے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پھر خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، ان میں رہے، جب بڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بچپن میں گزر گیا، حضرت عمر کے زمانے میں بڑے ہو گئے، جوانوں میں شمار ہوئے، جنگوں میں جانا شروع کیا، بہت بڑے مجاہد بھی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور جنگوں میں جانا شروع ہوا، بہت سارے مارکوں میں شرکت کی، حضرت عثمان کے زمانے میں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی زمانہ بھی ہے، والد گرامی کا زمانہ بھی ہے، اس کے بعد پھر حضرت حسن کا زمانہ ہے 6 ماہ کا، اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہر عمل مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ فلاں وجہ سے دب گئے تھے، حضرت بعض جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ابو بکر بھی قابض تھا، نعوذ باللہ عمر بھی قابض تھا خلافت پہ، عثمان بھی قابض تھا، ہاں دیکھتے نہیں حضرت علی جری ہیں، حضرت علی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، حدیث مبارکہ ہے، یہ میرے صحابہ میں جری ہیں، بہادر ہیں، جنگجو ہیں اور بڑی فضیلتیں ہیں، اور پھر جو خیبر کو فتح کرنے والا جس کا نام آتا ہے وہ حضرت علی تو ہیں۔ حضرت علی نے کیوں اتنا برداشت کیا؟ پھر حضرت حسین
جو 60 سال کی عمر 50 سال کی عمر میں جا کر تو حق پہ ڈٹ کر سارا کنبہ قربان کر دے، اور جو جوانی کا لڑکپن کا زمانہ ہو اس میں برداشت کرتا رہے، ایسے نہیں ہے۔ صحابہ جری تھے، دین پر ہم سے بہت زیادہ غیرت مند تھے، دین کی چھوٹی سی بات پر اڑ جانے والے تھے، دین کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کام کرنے والے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب منبر پر تشریف فرما ہے، امیر المومنین ہیں، اور چادر کی وجہ سے تو صحابی بول پڑے اور کہیں عمر پہلے ہمیں بتلا تیرے پاس چادر دوسری کیسے آئی ہے؟ کیا عمر کے دینی معاملات میں صحابہ کی نظر نہیں ہوگی؟ دینی معاملات میں بھی تو صحابہ پوری نظر رکھتے تھے، صحابہ دین کے ساتھ ہمدردیاں کرنے والے تھے، کیوں؟ سب کچھ دین پر لگا چکے تھے۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جری ہیں، اور پھر حالات کے مطابق حالات بنتے ہیں، دنیا میں مختلف حالات آتے ہیں۔ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد، یزید جب ولی بنا حضرت امیر معاویہ کا پیچھے خلافت سنبھالی، تو پھر حالات بنے۔ چند صحابہ کی اپنی رائے تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے تھی کہ صحابہ کو ترجیح دی جائے، جو بڑے ہیں، جو اہل علم ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو فضیلت والے ہیں، انہیں اس منصب کے لیے ترجیح دی جائے، جیسے حضرت ابو بکر کو ترجیح دی گئی، اس کے بعد عمر کو ترجیح دی گئی، اس کے بعد شورا نے حضرت عثمان کو ترجیح دی، اس کے بعد پھر شورا نے حضرت علی کو ترجیح دی ہے۔ ایسے ہی جیسے افضلیت کا ایک معیار ہے ویسے چنا جائے، اس لیے ان صحابہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حسین، یہ حضرت عبداللہ ابن مطیع، یہ صحابہ کا نام آتا ہے، انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ اچھا چلو لوگوں نے اگر چنا ہے تو ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم خاموشی اختیار کریں گے، لیکن جب مجبور کیا گیا تو پھر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اہل کوفہ کے عراق کے بہت سارے خطوط کی وجہ سے پھر یہ سفر ہوتا ہے، اور سفر میں جانے سے پہلے بہت سارے صحابہ روکنے والے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ کہا اے میرے بھتیجے، آپ یہ سفر نہ کریں، آپ کے لیے سفر مناسب نہیں لگتا، آپ کی اس میں قربانی نظر آتی ہے، آپ بچوں کو نہ لے کر جائیں، عورتوں کا نہ لے کر جائیں۔ صحابہ کی مختلف آراء تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط اس قدر لکھے جا چکے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ اگر خطوں کی وجہ سے یہ ذہن میں بات بیٹھ چکی تھی کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو دین پر حرف آئے گا، کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہوگی، پھر سفر ہوتا ہے 1500 کلومیٹر کا، 1500 میل ہے یا 1500 کلومیٹر کا سفر ہے کہ اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ پھر میدان کربلا میں جا کر جب سارے معاملات بنتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو جوڑ کے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ جانے والوں کو اجازت بھی دی ہے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، دشمن کا مطلوب میں ہوں آپ نہیں ہیں، دشمن کا مطلوب میں ہوں آپ نہیں ہیں۔ پانی بند کیا جاتا ہے، راستے بند کیے جاتے ہیں، گھیراؤ کیا جاتا ہے۔ میدان کربلا میدان کا نام تھا، وہاں یعنی کہ گھیرا جاتا ہے، پانی بند، پیاسے ہیں اور پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھیراؤ کیا گیا۔ گھیراؤ کے بعد 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کئی دنوں کی جنگ ہے کہ جس میں اور بھی صحابہ اور اہل بیت کے افراد شہید ہوئے، 72 کے قریب یعنی کہ اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، تو جن میں لیڈر اور بڑے حضرت حسین تھے، ان کی اولاد، ان کے بھتیجے، ان کے کزن، ان کے بھائی، حضرت علی کے اور بھی بیٹے تھے، جن میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے عثمان اور عبد الرحمن، سعد، اس طرح یہ نام تقریباً 9 بیٹے حضرت علی کے اور بھی شامل تھے۔ غزوہ اس میں کربلا میں 9 بیٹے اور بھی شامل تھے، وہ شہید ہوتے ہیں۔ ایک بچہ بچتا ہے اور باقی 1-2 خواتین بچتی ہیں، جو پھر دوبارہ مدینے میں پہنچائے جاتے ہیں، جس سے پھر آج جو سید ہمیں نظر آتے ہیں اسی لڑی میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گھرانے کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک
پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ ہم حسین کے طرفدار ہیں، یزید کے نہیں، اور حسینی جو مشن ہے اسی پر اگر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ جیسے حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا، تلاوت کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، دین پر آنچ آنے کو برداشت نہیں کیا، سب کچھ گنوا دیا، سب کچھ اپنے سے کھو دیا، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، سب کچھ لگا کر، اور سب سے بڑی جنگ، اس جنگ کو جیتنے والا اور میڈل حاصل کرنے والا حضرت حسین ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، حسینی بنتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، دین پر قربانیاں دیتے ہوئے، دین پر ثابت قدم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔